بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیہ کی تقسیم ہوئی، قضیہ کی دو قسمیں، جی سر، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ یہ ابتدائی تقسیم ہے۔ جی سر، اب ذیلی تقسیم ہے، جی حملیہ کی تقسیم۔ حملیہ کی دو قسمیں، جی موجبہ سالبہ۔ جی سر، ٹھیک ہے، موجبہ سالبہ۔ یہ جو تقسیم ہے حملیہ کی، اس کی جانب اشارہ پہلے ہو چکا۔ جی کیا کہا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ قضیہ کے اندر ثبوت الشیء لشیء، نفی الشیء لشیء کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو کہا تھا نا ثبوت الشیء لشیء، نفی الشیء لشیء، دو باتیں ہم کر رہے تھے، ثبوت الشیء لشیء ایک، نفی الشیء لشیء دو۔ جی سر، تو اشارہ وہی ہو گیا تھا جی کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک میں ثبوت الشیء لشیء کا حکم ہوگا جی سر، اور ایک میں نفی الشیء لشیء کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی سر، وہاں بعد اشارہ گزرا تھا، یہاں اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک موجبہ دوسرا سالبہ۔ ایک موجبہ دوسرا سالبہ۔ موجبہ جس میں ثبوت الشیء لشیء کا حکم ہو، اور سالبہ جس میں نفی الشیء لشیء کا حکم ہو۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ حملیہ دو قسمیں دو ہیں، قسمیں، موجبہ موجبہ اور وہ قضیہ ہے وہ قضیہ ہے جس میں حکم کیا جس گیا میں ہو حکم کیا گیا ہو ایک شے کے دوسری شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت ثبوت کا، کا، بثبوت شیء، اس سے مراد شیء ثانی شیء ہے، ثانی ہے، یعنی محمول ہے، جی سر، لشیء موصوف۔ ٹھیک ہے نا؟ اور سالبہ اور وہ قضیہ وہ ہے قضیہ ہے جس میں حکم کیا جس گیا میں ہو حکم کیا گیا ہو ایک شے کی دوسری شے سے نفی شے سے کا، نفی کا، بنفی شیء محمول عن شیء موصوف۔ بات سمجھے؟ جی، کل جی۔ بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اب موجبہ کی مثال پیش کرتے ہیں، الانسان و حیوان۔ جی ویسے تو آپ معنی اس کے عمومی کرتے ہیں انسان حیوان ہے، کیا انسان حیوان ہے، لیکن مناطق کا معنی یوں کریں گے، حیوان کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ جی والانسان لیس بفرس، جی فرس کی نفی ہے انسان سے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ الانسان و حیوان، جی حیوان کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ ثبوت شیء یہ ہے حیوان، جی جی لشیء یہ ہے انسان، نفی شیء یہ ہے فرس، جی عن شیء یہ ہے انسان۔ جی سر، بات سمجھے؟ جی۔ پہلی مثال موجبہ کی، دوسری سالبہ کی، جی۔ اور کوئی بات جی نہیں۔ جیسے جیسے حیوان کا ثبوت ہے انسان حیوان کے کا ثبوت لیے، انسان کے اور لیے، فرس فرس کی کی سلب ہے سلب ہے انسان سے۔ اتنی بات آپ کے ذہن جی میں ہے، جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذہن میں رکھیں کہ قضیہ کی ابتدائی تقسیم، جی ابتدا میں دو قسمیں، حملیہ شرطیہ۔ جی ٹھیک ہے، جی حملیہ کی دوسری تقسیم، یعنی حملیہ کی آگے تقسیم، جی وہ کیا کہ حملیہ کی دو قسمیں، موجبہ سالبہ۔ اب قضیہ میں مزید تقسیمات ہیں۔ جی وقت تقسم القضیہ باعتبار الموضوع، فالموضوع ان کان جزئیا الی آخرہ، جی وہ تقسیمات آ رہی ہیں، جی سر، لیکن اس سے پہلے اجزائے قضیہ کا بیان کرتے ہیں، اور ان کے جو عنوانات ہیں، جی۔ ان کے جو نام ہیں، ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی ان کی نشاندہی کرنا، اس میں یہ فائدہ ہے کہ آگے کی جو گفتگو ہے وہ ان ناموں پر مبنی ہوگی۔ جی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو اگلی فصل ہے، وقت تقسم القضیہ تو باعتبار الموضوع ہے، قضیہ کی تقسیم ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے۔ جی۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ جی سر، موضوع کا تو بیان نہیں ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ کر دیے جائے، کیا اس کے اجزائے قضیہ کے نام طے کر دیے جائیں، جی ان کی نشاندہی ہو جائے، جی اس کے بعد ان کے مطابق گفتگو کرنا آسان ہو جائے۔ جی تو ذہن میں رکھنا، قضیہ حملیہ کے اجزاء کے اپنے نام ہیں، جی قضیہ شرطیہ کے اجزاء کے اپنے نام ہیں۔ اس فصل میں قضیہ حملیہ کے اجزاء کا بیان ہے، اگلی فصل میں قضیہ شرطیہ کے اجزاء کا بیان ہے۔ کہا قضیہ حملیہ مرکب ہے 3 جزوں سے۔ جزو اول جو محکوم علیہ ہے، جسے بولتے ہیں موضوع۔ جزو ثانی جو محکوم بھی ہے، اسے بولتے ہیں محمول۔ جی اسے کیا بولتے ہیں؟ محمول۔ ان کے بیچ جو ربط پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے، اسے بولتے ہیں رابطہ۔ رابطہ کبھی لفظوں میں
مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا. جی. مذکور ہو تو بات واضح ہے, جی. مذکور نہ ہو تو مراد ہوتا ہے. جی. لفظوں میں بھلے موجود نہ ہو لیکن مراد ہوتا ہے. جی. ذہن میں رکھیں, اگر مذکور ہو تو قضیہ ثلاثیہ, جی. اگر مذکور نہ ہو تو قضیہ ثنائیہ. جی. یہ خلاصہ گفتگو. جی. جی. بات آپ سمجھے ہو, دوبارہ سمجھیں توجہ سے کہ اگلی فصل میں قضیہ کی ایک اور تقسیم ہو رہی ہے. جی. جی. قضیہ کی ابتدائی تقسیم دو قسمیں حملیہ شرطیہ. جی. پہلی ذیلی تقسیم حملیہ کی دو قسمیں موجبہ سالمہ. جی. مزید تقسیمات جو قضیہ میں ہیں ان سے پہلے قضیہ کے اجزاء کے ناموں کی نشاندہی کر رہے ہیں. جی. تو قضیہ حملیہ کے اجزاء کے اپنے نام ہیں, جی. قضیہ شرطیہ کے اجزاء کے اپنے نام ہیں. جی. قضیہ حملیہ کا 3 جزوں سے مرکب. جی. جی. جزو اول جسے ناوی مبتدا کہتے ہیں, جی. محکوم علیہ نام دیا جاتا ہے. جی. مناطق اس کو موضوع کا نام دیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. جزو آخر, جزو اخیر جی. جیسے ناوی خبر کا نام دیتے ہیں. جی. جو محکوم بھی ہوتا ہے. جی. جی, اس کو مناطق کا نام دیں گے محمول کا. جی. بات سمجھے. جی. ان کے بیچ جو دال بر رابط ہے, ربط اور تعلق پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے, جی. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو رابطہ بولا جاتا ہے. جی. رابطہ کبھی مذکور ہے کبھی معذوف ہے. مذکور ہو تو بات واضح ہے, جی. مذکور نہ بھی ہو تو جب بھی مراد ہے. جی. مذکور نہ بھی ہو جب بھی مراد ہے. بات آپ سمجھے جی. نہیں؟ ٹھیک ہے. تو میں نے اضافی طور پہ آپ کو یہ بات بتا دی, مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ اگر وہ رابطہ مذکور ہو تو قضیہ ثلاثیہ, رابطہ مذکور نہ ہو تو قضیہ ثلاثیہ. بات سمجھے اس معنی. حملیہ مرکب ہوتا ہے 3 اجزاء سے. ان میں کا ایک محکوم علیہ ہے. یہ تو ہے محکوم علیہ, نام ہے موضوع. جی. جیسے ناوی کہتے ہیں نہیں کہ ایک محکوم علیہ ہے, نام ہے مبتدا. جی. یہ کہتے ہیں نا ہے محکوم علیہ, نام ہے موضوع. ٹھیک ہے. اور نام رکھا جاتا ہے موضوع. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو موضوع کیوں کہا جاتا ہے. موضوع وہ امر ہے کہ جس کو رکھا جائے اور اس پر کسی اور شے کو لادا جائے. ٹھیک ہے نا. گویا کہ اس کو رکھا گیا ہے اس کے بارے میں حکم لگانے کے لیے, یہ موضوع ہے. اب محمول اس لیے کہ اس کو لادا گیا ہے کس پر؟ موضوع پر, اس لیے اس کو محمول بولا جا رہا ہے. بات سمجھے. اور دوسرا محکوم بھی ہے اور نام رکھا جاتا ہے محمول. تیسرا دال بر رابط اور نام رکھا جاتا ہے رابطہ. اب اس کی مثال پیش کرتے ہیں. تو تمہارے اس قول میں زید ہوا قائم, زید محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے. محکوم علیہ نام ہے موضوع, ناویوں کے یہاں مبتدا, اور قائم محکوم بھی ہے اور معمول ہے. محکوم بھی نام ہے محمول, ناویوں کے یہاں خبر. ٹھیک ہے. اور لفظ ہوا نسبت ہے اور رابطہ ہے. سوال یہ ہے کہ زید قائم, اس میں تو جزو ثالث نہیں ہے. زید قائم یہ تو 2 جزوں سے مرکب ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا, کہا کہ وقت تحذف فی اللفظ دون المراد. اگر لفظوں میں موجود نہ بھی ہو تو بعض لفظوں سے حذف ہوا ہے, وہ مراد سے معذوف نہیں ہے, مراد ہے. آپ سمجھیں, وہ مراد سے کیوں معذوف نہیں, مراد سے منفی کیوں نہیں ہے. مراد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر تو قضیہ مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایسے ہی ہے نا, جیسے آپ اردو میں کہتے ہو زید کھڑا ہے. یہ گویا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اردو میں کہو زید کھڑا, بس کتنی بار زید کھڑا. تو اب ہے نہ بولو تو بات مکمل نہیں ہوتی. تو اب بالفرض اگر آپ نے ہے نہیں بھی بولا تو مراد ہوگی. یہی معاملہ یہاں پر بھی زید ہوا قائم نہ کہو تو جب بھی ہوا مراد ہے. بات سمجھے ہو. اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے رابطہ لفظ سے نہ کہ مراد سے کہا جاتا ہے زید قائم. ذہن میں رکھیں یہ قضیہ حملیہ کے اجزاء کا بیان کر دیا. اب بات آئی ہے قضیہ شرطیہ کے اجزاء. قضیہ شرطیہ کے بھی 2 بڑے جز ہیں. پہلا جز ہے اسے مقدم کہتے ہیں, دوسرے کو تالی ہوتی ہے, اور کوئی بات نہیں.
दो बड़े जुज हैं, जी। पहला जुज मुकद्दम है, मुकद्दम। दूसरा जुज ताली। ताली। उनके बीच जो निस्बत है, जो हुक्म है, उसे राबिता का नाम जी। दिया जाता है। और कोई बात नहीं। जी सर। मिसाल इन कानत शम्सु तालियतन कान नहार मौजूदन, कानत शम्सु तालियतन ये मुकद्दम है, कान नहार मौजूदन ये ताली। जी ठीक हो गया। जी। माना करें शर्तिये के बीच शर्त के कई अज्जा हैं और नाम रखा जाता नाम है। रखे जाते हैं। जुज़्व अव्वल उन अज्जा में से मुकद्दम। मुकद्दम उसको क्यों कहा जाता है? जी। इसलिए कि वो जिक्र में पहले है। जी जी समझ रहे हो? जी सर। वो जिक्र में पहले है, इसलिए उसे मुकद्दम कहते हैं। जी और जुज़्व सानी उनमें से ताली। ताली। ताली क्या है? बाद में आने वाला। जी जी मुत्तसिलन बाद में आने वाला। जी। तो ये बाद में आने वाला है। ये पहले जुज़्व अव्वल के मुकद्दम के बाद में आने वाला है, जी। मुत्तसिलन, जी। इसलिए ताली बोलते जी। हैं। जी मिसाल दे रहे तो तुम्हारे इस कौल में तुम्हारे इस कौल में इनकान शम्सु इनकान तालियतन शम्सु तालियतन कान नहार कान नहार मौजूदन, मौजूदन। तुम्हारा कौल तुम्हारा कौल इनकान शम्सु तालियतन शम्सु तालियतन मुकद्दम है, मुकद्दम है। तुम्हारा कौल तुम्हारा कौल कान नहार मौजूदन ताली है। ताली है। तो जो हमलिया था उसमें तो राबिता था। जी यहाँ पर राबिता, जी जो हमलिया है उसमें जी। तो राबिता था, जी हुआ था वहाँ जी। पर। यहाँ पर राबिता कहा, यहाँ पर राबिता के बीच पाए जाने वाला हुक्म, जी। मुकद्दम और ताली के बीच पाए जाने वाला हुक्म हुक्म। यही राबिता जी। है। और राबिता राबिता वो हुक्म है वो हुक्म है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच। ठीक हो गया। जी।